محمد قلی قطب شاہ کو تعمیرات کا بے حد شوق تھا۔ ان کی بنائی ہوئی عمارتوں میں ایک شاندار یادگار چار مینار ہے۔ گولکنڈے کا قلعہ محمد قلی کے والد ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں ہی کثیر آبادی والا قلعہ بن گیا تھا۔ آبادی کی کثرت نے قلعے کی فضا اور ماحول کو آلودہ کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے سلطان قلی قطب شاہ نے ایک ایسے شہر کی تعمیر کا حکم دیا جو ساری دنیا میں بے مثال ہو اور زمین پر جنت کا نمونہ ہو۔ ایسے شہر کا پلان 1591 میں تیار ہو گیا۔ شہر کا نقشہ اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس پر ایک سادہ نظر ڈالنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہر ایک بہت بڑی شطرنج کے خانوں میں بٹا ہوا ہے۔ چار مینار شہر کے نقشے میں مرکزی حصہ تھا اور اس مرکز سے 4 شاہراہیں مساوی سمتوں میں نکالی گئیں۔ ان میں سے 2 پہلے سے موجود تھیں۔ شہر کے اس نقشے میں شہر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ شمال مغربی حصہ شاہی محلات اور سرکاری دفاتر کے لیے مخصوص تھا۔ شمال مشرقی حصہ رئیسوں کی رہائش کے لیے تھا۔ درمیان کی مرکزی شاہراہ 14,000 دکانوں، مسجدوں، سرائے خانوں، غسل خانوں اور مکتبوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ شہر کی تعمیر کی ابتدا چار مینار کی تعمیر سے ہوئی تھی۔ ایک خیال یہ ہے کہ اسے ایک تعزیے کی صورت بنایا گیا ہے، یعنی یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی صورت بنا ہوا ہے۔ اس بات سے بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ عام رائے یہ ہے کہ یہ محض شہر کا مرکز ہے۔ اسے پلاسٹر اور پتھر سے ایک مربع شکل میں بنایا گیا۔ اس کی چاروں سمتیں آپس میں مساوی ہیں اور ہر سمت 18.26 میٹر لمبی ہے۔ ہر طرف ایک کمان بنی ہے جو 7.3 میٹر چوڑی اور 9.14 میٹر اونچی ہے۔ زمین سے ہر مینار کی اونچائی 48.7 میٹر اور چھت سے 24.4 میٹر ہے۔ ہر مینار کی 4 منزلیں ہیں اور ہر مینار میں اوپر تک پہنچنے کے لیے 641 سیڑھیاں ہیں۔ اصل عمارت میں 3 منزلیں ہیں۔ چھت کی مغربی جانب مسجد ہے۔ اس کی 5 دوہری کمانیں ہیں اور یہ شیعہ مسلک کے مطابق پنجتن پاک یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامت ہیں۔ ہر نوکدار کمان ایک ہلالی کمان پر محیط ہے جو مغل اثرات کے سبب ہے۔ مینار عمارت کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث تھے، لیکن دیکھنے والے کی نگاہ میں مینار کی بلندی کو کم کرنے کی غرض سے چھت پر میناروں کے درمیان ایک دوہرا جالی دار اسکرین لگایا گیا ہے۔ مسجد کے اندرونی ہال میں 45 نمازیوں کے لیے جگہیں بنی ہیں اور آگے کھلا صحن ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چار مینار کی دوسری منزل پر ایک مدرسہ بھی تھا۔ سید علی اصغر بلگرامی کے مطابق چار مینار کی تیاری پر 9 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ 1824 عیسوی میں پوری عمارت پر پلاسٹر کرنے پر 1 لاکھ روپے خرچ کیے گئے اور 1886 عیسوی میں عمارت کے چاروں طرف لوہے کی سلاخیں کھڑی کی گئی اور شمال کی جانب صرف ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ چار مینار ہندوستان کی خوبصورت عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ حیدرآباد شہر کی ایک ایسی ابدی پہچان بن گیا ہے کہ جسے دیکھنا ہر آنے والے کے لیے لازمی ہے۔ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر پرانے شہر کا سارا منظر آنکھ میں سمٹ آتا ہے۔ چار مینار کی تعمیر کے بعد سے یہ جگہ بیکاروں کا گڑھ بن گئی تھی، چنانچہ
شہر میں اکثر افواہیں اور گپیں یہیں سے پھیلتی تھیں، اور اسی لیے جب کسی بات پر یقین نہیں ہوتا تھا تو لوگ اسے چار مینار کی گپ کہہ کر رد کر دیا کرتے تھے۔ چار مینار کی تعمیر کا مادہ تاریخ یا حافظ نکالا گیا تھا۔ اس سے 1000 سن ہجری یا 1592 سن عیسوی نکلتا ہے۔ یہ چار مینار کی حفاظت کے لیے دعا کا کام بھی کرتا ہے۔